قرآن مجید فرقان حمید کی 19 سے پارے کی آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا شان نزول سب سے پہلے میں کروں گا کہ یہ آیت کریمہ کس موقع پر نازل ہوئی۔ عقبہ بن ابی معیط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ اپنے دوسرے دوستوں کی بھی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ میری دعوت کو قبول فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شرط پر تمہاری دعوت قبول کروں گا کہ تم پہلے اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ رب العزت کے علاوہ معبود کوئی نہیں اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو یہ دعوت دی، اس نے دعوت قبول کر لی۔ اس نے کہا میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہوں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب جب وہ یہاں پہ اس بات کو تسلیم کر کے اپنے دیرینہ دوست اور بڑے پکے دوست امیہ بن خلف کے پاس گیا تو امیہ بن خلف نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا کہ اپنا پرانا دین چھوڑ کے اور نیا دین قبول کر لیا؟ ابھی کیونکہ اس نے جو ہے وہ تازہ اسلام قبول کیا تھا، تو جب اس نے اپنے دوست کو دیکھا کہ یہ تو ناراض ہو رہا ہے تو اس نے جو پہلے جس بات کو تسلیم کیا تھا اس کا انکار کر دیا۔ تو اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیا، وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ قیامت کے دن وہ ظالم کہے گا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہ کر دیا کہ اللہ کے رسول کی سنگت و معیت کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ کہے گا کہ میرے لیے ہلاکت ہے کہ کاش میں فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا، فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا۔ یعنی قیامت کے دن آپ کو کیا کرے گا؟ کب افسوس ملے گا کہ کاش میں اللہ کے رسول کی سنگت و معیت کو یا ان کے حکم کو نہ چھوڑتا تو آج میں قیامت کے دن ذلیل و خوار نہ ہوتا اور فلاں بندے کی دوستی کو میں قبول نہ کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ جس چیز کو بیان فرمایا وہ بڑی قابل غور ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین صرف یہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں اس میں ہماری مرضی شامل ہے۔ میں جمعے والے دن یہ بات عرض کی تھی کہ جب آپ نے اسلام قبول کر لی ہے تو پھر اسلام کے اصول، قوانین اور اس کے جو ضوابط ہیں اس کے اندر ہم شامل ہوں گے۔ اب ہماری مرضی کوئی نہیں، یہ یاد رکھیں، اب ہماری مرضی کوئی نہیں ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں یا میں یہ کرتا ہوں یا میں یہ سوچتا ہوں۔ اب ہماری مرضی ختم ہوگی، اب ہم نے چلنا ہے تو اسلام کی مرضی سے چلنا ہے۔ اب یہ دوستی کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم دوست بناؤ تو وہ بھی دیکھ کے بناؤ، ایسا دوست نہ ہو کہ جو تمہاری آخرت پر بات کرے۔ اب یہ برے دوست کی مثال ہے کہ اگر اس کے ساتھ اس کی دوستی نہ ہوتی ایسے بندے کے ساتھ، اب پھر وہ امیہ بن خلف جیسا لعین کافر اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی تو ایسے دوست نے اس کی دنیا بھی برباد کر دی اور اس کی آخرت بھی برباد کر دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ یہ جو دنیا کی دوستیاں ہیں اس کو بھی جب تم اختیار کرو تو یہ بھی دیکھ کے اختیار کرو کہ میرا دوست مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے یا جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ دنیا میں ہم یہ کوئی نہیں دیکھتے، راہ چلتے کسی کے ساتھ سلام دعا ہوئی تو اسے دوست بنا لیا،
2-3 منٹ بیٹھے، بات چیت ہوئی، تعارف ہوا، تو کہا جی میرا دوست ہے۔ اب آگے یہ نہیں پتا کہ یہ اب آگے جا کے میرے ساتھ کرے گا کیا میری دنیا برباد کرے گا یا میری آخرت برباد کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو قرآن پاک میں بیان کیا۔ تو جہاں پہ اس قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، اسی قرآن پاک میں یہ بھی حکم ہے کہ دوست بناؤ تو ایسا بناؤ کہ جو تمہاری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو تم نے دوست بنایا ہوا ہے یہ آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا، میں جب قیامت کا دن ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کے دو سارے دشمن بن جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ وہ جو دنیا میں دوست تھے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ دشمن بن جائیں گے۔ اب کون سے دوست کب آئیں گے؟ کام آئیں گے؟ فرمایا عدو الا المتقین، جو آپ نے متقی اور پرہیزگار اور نیک دوست بنائے ہوئے ہوں گے نا دنیا میں، تو وہ آخرت میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جو دنیا تمہاری بہتر کر رہے ہیں قیامت کے دن بھی وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے جو اچھی دوستی ہے اس کو اختیار کرنے کا بھی حکم اللہ کے قرآن میں دیا، اور بری دوستی سے بچنے کا بھی حکم اللہ کے قرآن نے دیا ہے، کیونکہ اچھی نسبت بندے کی آخرت سنوار دیتی ہے اور بری نسبت بندے کی آخرت برباد کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا۔ یہ جو مثالیں ہوتی ہیں یہ سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں، اور قرآن پاک نے بھی بے شمار مقامات میں مثال دے کے سمجھایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے، وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی جو ایسی حقیر چیز ہے اس کی بھی اگر اللہ تعالیٰ مثال بیان کر کے اپنے بندوں کو جو ہے وہ سمجھاتا ہے تو پھر اس پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حیا نہیں کرتا یا جرماتا نہیں ہے۔ تو مثال جو ہوتی ہے وہ کس لیے ہوتی ہے؟ بندے کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا۔ فرمایا کہ ایک ہے کستوری کی دکان یعنی خوشبو کی دکان، یہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا بندہ جب وہاں پہ جاتا ہے تو جا کے کستوری خریدے یا نہ خریدے اس کی مرضی ہے، لیکن جب واپس آئے گا نا تو پھر خالی واپس نہیں آئے گا، اس کی خوشبو بھی ساتھ لے کے آئے گا، یعنی خالی واپس نہیں آئے گا۔ چند گھڑیاں بیٹھے، چند منٹ بیٹھے، 1 گھنٹہ بیٹھے، لے یا نہ لے وہ بات کی بات ہے، لیکن جب آئے گا تو خالی نہیں آئے گا۔ فرمایا اسی طرح اچھے دوست کی مثال ہے کہ اس سے دنیاوی معاملات پورے ہوں یا نہ ہوں، وہ کسی دنیاوی معاملے میں کام آئے یا نہ آئے، لیکن اس کے بعد جب تم چند گھڑیاں بیٹھو گے تو وہ گھڑیاں تمہاری ضائع نہیں ہوگی۔ جب تم اس کے پاس سے اٹھو گے تو پھر اس میں تم اپنی آخرت کا حصہ لے کے بھی ساتھ یعنی خالی واپس نہیں آؤ گے۔ پھر فرمایا برے دوست کی مثال اس طرح ہے جس طرح لوہار کی بھٹی ہوتی ہے، تو وہاں بندہ بیٹھے تو بڑا بھی اپنے آپ کو سنبھال کے بیٹھے گا، لیکن ایک نہ ایک چنگاری اس کے کپڑے پہ ضرور گر جائے گی، چاہے زیادہ نہ اس کے کپڑے خراب ہوں لیکن ایک نہ ایک جو ہے چنگاری ضرور اس کے کپڑے پر گر جائے گی۔ اسی طرح برے دوست کی مثال ہے، آپ اس کے پاس اس کے ساتھ گہرا تعلق نہ بھی رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، چند گھڑیوں کے لیے بیٹھے، جب اس کے پاس سے اٹھیں گے نا تو دیکھنے والے آپ کو بھی اس جیسا ہی سمجھیں گے۔ آپ چاہے لاکھ مثالیں دیں یا لاکھ قسمیں اٹھائیں، جو کچھ مرضی کریں، لیکن تھوڑی دیر بیٹھنے کا نقصان کیا ہوا ہے؟ جب اٹھے ہو تو کیا ہوا ہے کہ ساتھ اپنی گواہی بھی پوری بنا لی ہے۔ دیکھنے والے پھر ایک کو بتائے گا، دوسرے کو بتائے گا، یہ بندہ تو جگہ نہیں ہے، فلانے بندے کو بیٹھا ہے، چاہے زندگی میں پہلی دفعہ بیٹھا ہو تو پھر اس کی گواہی بھی پوری ہو جائے گی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوست ایسا بناؤ کہ جو تمہاری آخرت بھی بہتر کرے، جو تمہاری آخرت المرء من احب، فرمایا کہ جس کے ساتھ جس کو محبت ہوگی قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھے گا۔
تو آپ برے کے ساتھ ہے محبت تو برے کے ساتھ اٹھے گا، اچھے کے ساتھ محبت ہے تو اچھے کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ جو دوستی کا معیار ہے یہ اللہ کے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بیان کیا ہے۔ ایک ہے دنیاوی ایک بندے کے جو ہے معاملات خراب ہونا یا دنیاوی اس کے اندر بھی ایسی جو ہے وہ خصلتیں ہیں، عادتیں ہیں، یہ بظاہر ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ بڑی ضروری بات ہے جس کو آج ہم بہت ہلکا لیتے ہیں، عقیدہ بہت ہی ضروری ہے۔ عقیدہ بندے کے ایمان کی بنیاد ہے، بندے کے ایمان کی بنیاد ہے۔ تو عقائد کے حوالے سے بھی ایسے بندے کی دوستی اختیار کرے کہ جو تمہارا عقیدہ، تمہارے عقائد کو برباد نہ کرے، بلکہ وہ جب اس کے پاس بیٹھو تو وہ تمہارا عقیدہ اور زیادہ سنوار دے، تمہارا عقیدہ اور زیادہ سنوار دے۔ تو اس لیے دوستی جو ہے وہ اچھی اختیار کرے، اور اچھی دوستی بندے کے کام آتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دن ایک مٹی کو دیکھا تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ بزرگوں کے سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ بھی میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر بات کو سمجھانے کے لیے جو چیز جس دنیاوی چیز کا حوالہ دیا جاتا ہے تو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ فرماتے ہیں میں نے مٹی کو دیکھا تو مٹی میں سے خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ تو اس نے کہا بگفتہ من گلے ناچیز بودم والے کے مدت بابل نشستہ۔ اس نے کہا میری تو حیثیت کوئی نہیں ہے، میں تو ایک مٹی ہوں، میں تو ایک مٹی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن مدت بابل نشستہ، لیکن میں نے کچھ عرصہ پھول کے ساتھ گزارا ہے، میں نے کچھ عرصہ پھول کے ساتھ گزارا ہے۔ جمال ہم نشی من در من اثر کرد، جمال ہم نشی در من اثر کرد۔ فرمایا جو یہ سب کچھ مجھ میں اثر نظر آ رہا ہے، جو خوشبو نظر آ رہی ہے، یہ اسی پھول کی خوشبو ہے جو مجھ میں آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ میں نے چند گھڑیاں پھول کے ساتھ گزاری ہیں۔ جمال ہم نشی در من اثر کرد، کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اس پھول کی خوشبو ہے، میں تو کوئی چیز نہیں، میں تو ایک مٹی ہوں۔ تو اس لیے آپ ایسی جو ہے وہ نسبت اختیار کریں، ایسی دوستی اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کو دنیا میں جو ہے ضلالت محسوس نہ ہو بلکہ خوشی محسوس ہو، تمہیں عزت محسوس ہو۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے قرآن نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس انداز میں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔